السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 44. آیت نمبر 44. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. پانچواں پارہ ہے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر ہے 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تارا کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے. کن کو دی گئی تھی کتاب؟ یہودیوں. کون سی کتاب؟ تورات. تورات سب سے پہلے آسمانی کتاب، شریعت کی کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی. وہی آتی تھی، صحیفے آتے تھے، یعنی چھوٹے رسالے ٹائپ، واضح نصیحت کی باتیں. لیکن جو شریعت کی کتاب تھی مکمل، وہ کون سی تھی؟ تورات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. اس کا مطلب ہے پوری کتاب ان کے پاس نہیں تھی، ضائع کر بیٹھے تھے. کتاب کا متن تو تھا ان کے پاس، لیکن فہم نہیں تھا، عمل نہیں تھا. علم تھا، عمل نہیں تھا، تو پوری کتاب تو نہ ملی نا. پھر کتاب میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے کیا کر لی؟ گڑبڑ کر دی. فرمایا وہ کتاب کا جو حصہ ان کو ملا، یشترون حاصل کرتے ہیں الضلالہ اس کے ذریعے سے گمراہی. حالانکہ کتاب تو ہدایت والی ہوتی ہے، وہ تو رہنمائی دیتی ہے، لیکن انہوں نے بجائے رہنمائی حاصل کرنے کے اس سے گمراہی اخذ کرنی شروع کر دی. کیسے؟ اللہ اکبر. لوگ آتے مسئلہ پوچھتے، یہ ان کو ان کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو. آج بھی یہ بیماری موجود ہے. جتنا مشکل کیس ہوگا اتنا ریٹ زیادہ ہوگا، فتوے بکتے ہیں. ایسے ان کا بھی حال تھا. تو فقہی منہ سے گافیاں، اپنے اجتہادات و قیاسات، اپنی طرف سے باتیں شریعت میں شامل کر کے کہہ دینا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے کیا کرتے تھے؟ گمراہی خرید کرتے تھے. حالانکہ کتاب آئی تھی ان کو زندگی کی راہ دکھانے کے لیے، ہدایت کی کتاب. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تمہیں بھی بھٹکا دیں، السبیل، سیدھی راہ سے. خود ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. شیطان نے کہا میں نے تو جانا جہنم میں ہے، میں جتنے زیادہ آدمی ساتھ لے جا سکتا ہوں تو لے جاؤں. اللہ، آج بھی کتنے ایسے ہیں جن کو مسئلے کا پتہ ہے، دین کا پتہ ہے، علم ہے، لیکن جان بوجھ کر، چونکہ میرے پیر و مرشد نے ایسا نہیں کہا، میرے امام کا یہ اجتہاد نہیں، میرے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ نہیں، چونکہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، دل نہیں مانتا، برادری کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، ٹھپ کر کے رکھ دیا. قرآن کو بنا دیا عمل کی کتاب کی بجائے عملیات کی کتاب. تعویذ گنڈے کے لیے، ختم و شبینوں کے لیے، مردوں کو بلٹی کرنے کے لیے، جن بھوت بھگانے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے. نہیں پوچھنا قرآن سے میرا عقیدہ کیا ہو، میرا عمل کیسے ہو، عزت کس میں ہے، ذلت کس میں ہے، میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ پوچھنا چھوڑ دیں. بس مجلس کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر لیں گے. جو خواتین ننگے سر بیٹھی ہوں گی وہ اخبار اٹھا کر سر پر رکھ لیں گے. بس اتنا احترام ابھی باقی ہے. یہ بھی کچھ حصہ ملا نا. کتاب تو ہے، ہدایت والی کتاب ہے، لیکن اس سے ہدایت نہیں لے رہے، اس سے نوٹ کما رہے ہیں، پھر دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتا بِأَعْدَائِكُمْ، جو تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں میں ان کو جانتا ہوں. کون کون تمہارا دشمن ہے؟ اللہ اکبر. شیطان سب سے بڑا عدو و مبین دشمن ہے تمہارا. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا. تو شیطان تمہارا دشمن ہے. پھر وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں جو کتاب ہونے کے باوجود تمہیں ہدایت کی بات نہیں بتاتے، مسئلے کا پتہ ہونے کے باوجود تمہیں سمجھاتے نہیں. وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، ولی جن، سرپرست. وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، نصیرا، مددگار. کوئی بات نہیں اے ایمان والو، یہ تمہیں بھٹکانے کے لیے زور لگا رہے ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیلانے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ ہالی ووڈ کے ہیڈ کون ہیں؟ یہودی ہیں. عالمی مقابلہ حسن میں حسن کے معیار کو پرکھنے والے جج کون ہیں؟ یہودی. پوری دنیا کی معیشت بینکوں کے ذریعے ہے، اور بینکوں کے ہیڈ کون ہیں؟ ورلڈ بینک اور IMF میں اوپر کون بیٹھے ہیں؟ یہودی. تو قرآن نے 1444 سال پہلے بات کہی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ بھٹکانے والے ہیں، گمراہی پھیلانے والے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے. اس لیے اس نے کیا کیا؟ تمہیں ہدایت کی کتاب تمہارے لیے نازل ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب تھی وہ تو تمہیں نہیں دیں گے. تو تمہارے پاس جو اصل کتاب تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی، قرآن مجید، فرقان حمید. من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، تھے نہیں، یہودی بنے. کیوں؟ جتنے انبیاء رسول علیہ السلام آئے ان کی امتیں، ان سب کا دین اسلام تھا. وہ مسلم تھے، فرما بردار تھے. بعد میں یہودیوں نے اپنا نام رکھا یہودی، عیسائیوں نے اللہ اکبر نصارہ، مسیحی، کرسچن، یہ بعد میں رکھا انہوں نے. اصل میں تو مسلم تھے، لیکن بعد میں جب بگڑے فرقے بنتے چلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہودی ہوئے، یحرفون، تحریف کرتے ہیں، الکلمہ،
کس کی؟ کلمات کی، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے ہٹا کر اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ بات کچھ ہوتی ہے، اس کو کچھ کا کچھ بنا کر بیان کرتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹا کر۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ آدمی گیا، جناب میں 3 طلاق دے بیٹھا ہوں، کوئی حل ہے اس کا؟ جی حلالہ، بھیج دیں 1 گھنٹے کے بعد، گارنٹی کے ساتھ ہم عورت واپس کر دیں گے، 1 گھنٹے کے لیے بھیج دیں۔ اور جی کوئی غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی اس کا اور حل؟ پھر جیب کھرکو ذرا، اچھا یہ پیسے لگا دیے، تو آپ ایسا کریں کہ طلاق دی تھی کہ طلاق دی تھی؟ وہ کہتا ہے میں کوئی 7 عشرہ کا قاری تو نہیں ہوں کہ جی آپ بھرپور جی مخارج ادائیگی جی لحن خفی لحن جلی کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جی میں الفاظ استعمال کروں، میں نے طلاق دی تھی۔ اچھا طلاق تو نہیں دی نا، طلاق دی ہے نا، میں کالا بکرا صدقہ کر دو اور یہ 20,000 میری جیب میں، اور جاؤ پھر اہل حدیثوں کے مسجد مدرسے سے فتویٰ لے لو، راستہ بھی خود دکھائیں گے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ واہ، اچھا اپنا مسئلہ بنے گڑبڑ ہو تو بھی ایسے کرتے ہیں، اپنا مسئلہ ہو تو بھی لانے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ بات کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بات سنتے، بات کچھ ہوتی، آگے بیان کچھ اور کرتے۔ اس کی آگے مثالیں آ رہی ہیں، کیسے؟ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ان کی آگے سن لیا، ہم نے مسئلہ سن لیا، لیکن ایسا سے کہتے وَعَصَيْنَا، مانیں گے نہیں، سن کے سن ہو گئے، سن کے سن ہو گئے، مانیں گے نہیں بات۔ اچھا بتلا، بات تبدیل کر دی نا، سن لیا ہے، کریں گے اپنی مرضی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں تو جھانکے نا، بڑے خطبے سنے، بڑے درس سنے، بڑے بات نصیحت کرتے، اپنی مرضی ہے۔ دل مانے گا تو عمل کریں گے، نہیں مانے گا تو نہیں کریں گے۔ تو قرآن وہی نقشہ دے رہا ہے نا، خیال کرنا تم ایسے نہ بنو۔ سن تو لیا تم نے، لیکن عصینا، اب دیکھ لیں سمینا کے بعد عصینا کون کون کرتا ہے؟ ہر آدمی خود اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ واسمع، کہتے ہیں ذرا سنے، غیر مسمع، تمہیں نہ سنوایا جائے۔ بات ہو رہی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے، اب ضرورت پڑتی نا ان کو ذرا اس بات کو دوبارہ دہرائیں، کہتے ہیں مکرر، دوبارہ رپیٹ کریں، یعنی ارشاد۔ تو اس کے لیے وہ لفظ ایک استعمال کرتے واسمع، 2 لفظ استعمال کرتے، ایک ان میں واسمع، ذرا سنیے ذرا، پھر آہستہ سے کہتے غیر مسمع، آپ کو نہ سنوایا جائے۔ کیا مطلب؟ آپ بہرے ہو جائیں۔ استغفر، زبان سے کیا اونچا کیا کہہ رہے ہیں اور ایسا کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچا سمینا، دل میں عصینا، اونچا وسمع اور ایسا غیر مسمع۔ زبان سے کہتے ورائنا، ایک اور لفظ استعمال کرتے تھے، پلیز رپیٹ، مکرر کے لیے، ارشاد ارشاد، اس کے لیے رائنا۔ ہاں جی، یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن پھر کیا کرتے؟ لین، موڑتے تھے بھی السنتہم، اپنی زبانوں کو، رائنا کے بجائے کیا کرتے؟ رائینا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ کلمات استعمال کرنا، یہ بات کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا نا۔ فرمایا وطانن، اور پھر تانا دیتے فی الدین، دین میں کہتے دیکھو ہم نے اونچی آواز سے کہا سمینا، ایسا سے کہا عصینا، اونچا کہا وسمع، ایسا کہا غیر مسمع، رائنا کو ہم نے رائنا کر کے کہا۔ اگر یہ رب کی طرف سے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا نہ دیتا ہمارے دل کی بات۔
تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ اللہ کی طرف سے نبوت نہیں ملی، آپ کو رسالت نہیں ملی، دین میں تانا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیت نازل کر کے ان کا کچا چٹھا کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ثابت کر دی۔ ثابت ہو گئی نا کہ تم نے یہ کہا ہے، اسینا کہا، غیر مسمع کہا، رائنا کو موڑ کر کہا تم نے، اب قیامت تک کے لیے ان کا آئینہ سامنے آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ لاجپال ہے نا، تو جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اے کاش اگر یہ کہ وہ قالو کہتے سمعنا ہم نے سنا و اطعنا اور اطاعت کی، واسمع جی اور سنیں، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیں، یعنی یہ رائنا کے بجائے وانظرنا کہتے۔ سورہ بقرہ میں ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یعنی لفظ یعنی ذو معنی لفظ استعمال نہ کرو جس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے دو معنی نکلتے ہوں تاکہ مغالطہ نہ بڑھے۔ اب علی اللہ کا نام ہے، العلی کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ایک شخص کہتا ہے عقیدہ توحید رکھتے ہوئے یا علی مدد، تو وہ اس سے کیا مراد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں شعور نہیں، لوگ یہی سمجھیں گے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس لیے اب یہ کہنا جائز نہیں کیونکہ یہ ذو معنی ہو گیا۔ کالا کپڑا پہننا اسلام میں منع نہیں، کالی پگڑی، کالے موزے، کالا جوتا استعمال کر تو کالا لباس استعمال کر، لیکن اب شعار بن چکا ایسے لوگوں کا، تو محرم کے دنوں میں آپ پہنیں گے وہ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا جا رہا ہے، تو اب مشابہت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ان سے مشابہت نہیں کرنی۔ قلعے کے اوپر کوئی شخص اللہ کے نام کی جا کر دیگ بانٹے، میں اللہ کے نام کی دے رہا ہوں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ بہاول حق کی نیاز بانٹنے آ رہا ہے کہ؟ تو اب جی لوگوں میں مشتبہ ہو گیا نا معاملہ، تو اب وہ جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ محرم کے 10 دنوں میں اللہ کے نام پر کھیر بانٹتا ہے، یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ حسین رضی کی نیاز بانٹ رہا ہے۔ لہذا ایسے دن ایسی جگہیں اور ایسا لباس، ایسے کلمات جس سے دو معنی نکلتے ہوں، مشابہت ہوتی ہو، وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہتے سمینا و اطعنا واسمع وانظرنا لکانا، تو البتہ ہوتا خیر اللہم، ان کے لیے بہتر تھا، واقوام اور زیادہ سیدھی بات تھی۔ اب اس پر عمل کیا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، سمینا و اطعنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبی میں ایک شخص کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے سے آ رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ تو جو اندر آدمی کھڑا تھا اس کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جا، آپ کو تو نہیں کہا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کو کہا، میرے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، اگر نہ بیٹھتا تو جہنم میں جاتا، نافرمانی ہو جاتی۔ یہ ہے سمینا و اطعنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ، نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار کر بائیں طرف رکھ دیا، صحابہ نے بھی نماز کے دوران جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ دیا، سلام پھیرا، فرمایا تم نے کیوں جوتے اتارے؟ عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا، بات ہی ختم، یہ ہے نا اطاعت۔ فرمایا میں نے اس لیے اتارے کہ جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے دوران بتایا کہ آپ کے جوتے کا تلوا ناپاک ہے، میں نے اس لیے اتار دیا۔ تو صاحب نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو آپ کو دیکھا۔ اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہوتے پتہ ہے جوتے کے نیچے نجاست ہے، جبریل کو بھی نہ آنا پڑتا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند سے، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام بھی جو یہاں کہتے ہیں جی مراقبہ کرتے ہیں جی، کشف ہو جاتا ہے جی، جس کا مطلب ہے صحابہ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں صحابی کے برابر نہیں،
اور صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کشف ہوا ہے کہ آپ کے جوتے کے نیچے نجاست ہے۔ یہاں کہتے ہیں قبر کے اندر فوت ہو کر پہنچ بھی گیا، قبر کے اوپر چیڑی بیٹھے یا چیڑا بیٹھا ہے، اس کی جنس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ زندہ موجود ہیں صحابہ کرام اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جوتے کے نیچے نجاست کا پتہ نہیں۔ بات ہو رہی تھی اطاعت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ کہتا ہے رک جاؤ، رک گئے، سارا قافلہ رک گیا، سواری سے اتر کر گئے ایک سائڈ پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے ایسے بیٹھے جیسے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوں، لیکن قضاء حاجت کی نہیں۔ اس کے بعد اٹھ کر آ گئے، لوگوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے کہا میں بھی اسی طرح بیٹھ کر جاؤں گا۔ محبوب سے جب محبت ہو جائے نا تو اس کی ہر ادا، آج نہیں کہتے ہیں میں چھکا اس طرح لگاؤں گا، بالنگ اس سٹائل میں کروں گا جو میرا محبوب ہے، میں اس انداز سے بیٹنگ کروں گا، میرا دوڑنے بھاگنے کا انداز اسی طرح ہوگا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو مومن کا آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمینا واتانا پر کیا کیا؟ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کو نہیں دیتا، آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، کہا میں گھر بیوی سے مشورہ کروں، مشورہ سننا تھا، بیوی سے پوچھا، اس نے کہا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ پیٹ موٹا ہے، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، ہماری بچی تو شہزادی ہے، ہم کیوں اس کو دیں؟ باپ یہ بیوی سے مشورہ کر کے باہر آ رہا تھا کہ وہ بیٹی بولی ابا جی آپ یہ نہ دیکھیں کون آیا ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، مجھے قبول ہے، یہ سمینا ہوا تھا۔ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اس میں گوشت اور کدو کے ٹکڑے تھے، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو چن چن کے اس میں سے تناول فرما رہے ہیں، وہ درزی کہتا ہے کہ اس کے بعد سے مجھے کدو سے بڑی محبت ہوگی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کدو۔ تو سمینا واتانا، شراب حرام، منہ سے لگے ہوئے جام دے مارے، مٹکوں میں پڑی ٹھڈے مار کے توڑ دیے، حرام تو حرام، آرڈر آ گیا محبوب کا۔ تو یہ ہے سمینا واتانا۔ وسما ونظرنا، تو فرما اگر یہ کرتے لکان خیر اللہم، ان کے لیے بہتر تھا، واقوام اور زیادہ سیدھی بات تھی، ولیکن لیکن ان یہودیوں نے لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشارتاً کنایتاً توہین والے کلمات کہنے کو بھی اللہ نے کفر کہا ہے۔ رائنہ کو رائنہ کر کے اور وسما کو آگے غیر مسمع کر کے، اسی طرح سے اللہ سمینا کے بعد وہ آسینا کیا کر، کیا یہ اتنے توہین والے کلمات اشارتاً کنایتاً، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکشن لیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ انہوں نے کفر کیا۔ ایم کے الطاف حسین نے ایک بات کہی، جس نے ہمارے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کراچی میں ہم ایم کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر آپریشن کیا تو وہ تھے ہو جائیں گے، کیا مطلب ہم کو ختم کر دیں گے، اس پر بغاوت کا مقدمہ ہوا، اس پر بغاوت کا مقدمہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس نے فوج کے بارے میں کہا کہ میں اس کو کرش کر دوں گا، تھے کر دوں گا، اب لفظ اس نے تھے استعمال کیا ہے، اخبار میں ہے یہ بات، اشارتاً، لیکن مقدمہ ہو گیا، اچھا اس کو نہیں چھوڑیں گے، اب وہ پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا، اس پر بغاوت کا مقدمہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑھ کر ہے، تو ان کے بارے میں اشارتاً کنایتاً بھی ایسے کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے لعنت ہے ان کے اوپر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فرمایا فلا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے ان میں الا مگر قلیلا، بہت تھوڑے لوگ۔ یہودیوں میں زیادہ سے زیادہ 9-10 آدمی مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں،
عیسائیوں میں بہت ہوئے، ہندوؤں میں ہوئے، مشرکوں میں سے ہوئے، لیکن یہود میں بہت کم ہوئے، اور آج بھی یہودیوں میں بہت کم ہی اسلام کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو اوتوا الکتاب، جو ان کو کتاب دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، کتاب والوں کو، یہودیوں عیسائیوں کو، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس پر جو نزلنا، ہم نے اتارا، جو ہم نے اتارا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ مصدقاً، یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی، جو معکم، تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، جو تمہارے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ یعنی تورات، زبور، انجیل کی جن باتوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ درست ہیں۔ جن کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، وہ انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ایمان لے آؤ اہل کتاب، اس کتاب کے اوپر جو تصدیق کرنے والی ہے تمہارے پاس کتابوں کی، من قبل، قبل اس کے، ان نطمسا، کہ مسخ کر دیں، وجوہن، ان کے چہرے، ونردھا، اور ان کو پلٹا دیں، علی ادبارہا، پیٹھ کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہیں تمہارے چہرے میں مسخ کر دو، عذاب آئے چہرے مسخ کر دو، یا چہرے پلٹا دوں۔ کیا مطلب؟ ادھر دیکھیں، یا منہ اس طرف ہے نا تو منہ پچھلی طرف ہو جائے، عقب سے ہے نا، عقب پچھلی سے ہٹ جاتا ہے، ایسی سزا دوں کہ تمہارے، اللہ اکبر، چہرے پیچھے پھر جائیں، چہرے مسخ ہو جائیں۔ او نلعنہم، یا لعنت کروں ان کے، ہم لعنت کریں ان کے اوپر، کما، جیسے لعنا، ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے کے دن والوں پر، جن کو منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا کیا؟ واہ جی واہ، تو کریں گے۔ ہفتے والے دن دین کا کام کرو، کاروبار بند کرو، ملازموں کو چھٹی دو، نہیں کرتے، اچھا لگے رہے کاروبار میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذریعہ چھین لیا۔ 6 دن شکار کر سکتے تھے نا، جال ڈال کے بیٹھے، مچھلی نہیں ہے۔ 7ویں دن شکار منع تھا، مچھلی ابھر کے آ رہی ہے۔ اب کیا کریں جی؟ منہ میں پانی بھی آ گیا۔ اب انہوں نے کہا، اپنے گئے مفتیوں کے پاس فتویٰ لینے، یہ کوئی ایسا فتویٰ دیں کہ ہفتے کے دن کا قانون بھی نہ ٹوٹے اور مچھلی بھی قابو کر لیں، کیونکہ ہفتے کو مچھلی ہوتی ہے، باقی 6 دن ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی گالی کوئی نہیں، اچھا ہمارا اجتہاد کیا اس کا کام آئے گا؟ بس تم نے تقلید کرنی ہماری، بس جی۔ وہ کیسے؟ ایسے کرو، یہ سمندر ہے نا، سمندر سے ایسے کھالا نکالو، چھوٹی نہر نکالو، اور آگے بڑا تالاب بنا دو۔ ہفتے والے دن جو مچھلی آئے گی نا تو اس کھالے کے ذریعے سے تالاب میں بھی جائے گی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ہفتے والے دن جا کر جہاں سے کھالا سمندر کی طرف شروع ہوتا ہے نا، وہاں پر جا کر جال ڈال دینا تاکہ وہ مچھلی واپس نہ جا سکے۔ اتوار کو جا کے پکڑو، واہ جی واہ، ماشاء، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، کمال کر دکھائے گی۔ اب 3 گروہ ہو گئے، ایک جرم کرنے والا، ایک منع کرنے والا۔ یہ تم دھوکہ بازی کر رہے ہو۔ وہ کہیں جی بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے اتوار والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی؟ کہاں لکھا ہوا ہے ہفتے والے دن جال نہیں ڈالنا؟ مچھلی پکڑنا مانا ہے نا، ہم نے تو مچھلی اتوار کو پکڑی ہے، ہفتے کو تو پکڑی نہیں۔ کہتا ہے تم ہیلا کر رہے ہو، دھوکہ بازی کر رہے ہو۔ اچھا، ایک منع کرنے والا گروہ، ایک جرم کرنے والا، ایک منع کرنے والوں کو روکنے والا۔ جی آپ کو کیا پڑی ہے؟ جرم وہ کر رہے ہیں نا، آپ چھوڑیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ مل کر ان پر پریشر ڈالتے تو کیا ہے، وہ شاید باز بھی آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد حلال دروازہ بند ہو گیا نا، حرام کا کھل گیا نا، اب رنگے ہاتھوں پکڑا۔ کس طرح؟ رات کو سوئے انسان، صبح اٹھے تو قیرۃن والخنازیر، فتویٰ دینے والے خنزیر بنے اور جرم کرنے والے بندر بنے، اور 3 دن کے بعد وہ ختم ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ اب جو بندر ہیں یہ انہی کی نسل ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس پر عذاب بھیجتا ہے ان کی نسلیں باقی نہیں رہتی۔
وکان اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم مفعولا پورا ہو کر رہنے والا. جی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. تو دیکھ لو ایمان لے آؤ ورنہ چہرے مسخ کر دوں گا، چہرے الٹا دوں گا یا لعنتیں برسیں گی. رب کی مرضی جو سزا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور آج نقالی ہو رہی ہے ان کی. یہ سالگرہ کن کی ہے؟ عیسائیوں کی رسم ہے نا. آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ اپنی سالگرہ، بیوی کی سالگرہ، بچوں کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، پیسہ اڑایا جا رہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ، جی میلاد منایا جا آ رہا ہے اگلا مہینہ، برتھ ڈے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت. ولادت کو برتھ کہتے ہیں نا انگریزی میں. تو برتھ ڈے منانا، جنم اشٹمی، یہ غیر مسلم کا کام ہے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء رسول میں السلام جو آئے، جو معروف ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ان کی اگر یوم پیدائش، یوم وفات منانا شروع کریں، قیامت تک ولیوں کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ 365 دنوں کا تو سال ہے. کیوں سے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر پابند کیا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، لیکن ایک دفعہ ہوئی، ہر سال نہیں. ہر سال برتھ ڈے منانا جھگڑا یہ ہے، وہ ان کا طریقہ ہے کرسمس کی نقالی ہے. کرسمس کی نقالی ہے. وہ بھی اسی طرح جلوس نکالتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قوالیاں اور نعتیں کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بس نام کا فرق ہے، باقی کام وہی ہے. وہ بھی کیک کاٹتے ہیں، ادھر بھی 63 من کا کیک کٹتا ہے. چادر والی سرکار 63 من کا کیک، اور مقابلے ہوتے ہیں، بڑا جھنڈا کون لگاتا ہے، بڑا بینر کون لگاتا ہے. اللہ اکبر. اور خوشی میں کیا ہے؟ خوشی منانا بھنگڑے. اور جی آپ کو خوشی نہیں ہے، ہم منائیں گے، کیوں نہیں منائیں گے، لیکن میلاد منانے کا سنت طریقہ تو بتاؤ. سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھا، رکھو تم بھی روزہ رکھو. اور جو روزے والا دن ہوتا ہے وہ عید نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر بتا دیا یہ عید نہیں ہے، اور کہتے ہیں نہیں جی عید ہے، اور عید کی نماز بھی اب شروع ہو گئی ہے. شکرانے کے نفل، 12 بیلوں کے کارڈ، نیا لباس، خوشبو لگانا، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کہتے ہوئے میدان میں جانا، یا عید کے لیے تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہوگا میری امت میں جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب کو حلال کر لیا جائے گا، ریشم کو حلال کر لیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شکلیں مسخ ہوں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زلزلے آئیں گے. یہ قیامت کے قریب ہوگا، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، این اس بات کو، یشرکا کہ شریک کیا جائے بھائی اس کے ساتھ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو نہیں بخشے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شریکہ، پارٹنرشپ، ساجی، حصے دار. یہ کیا ہے؟ یہ مترادف الفاظ ہیں. ہاں جی، پارٹنر کب بناتا ہے کوئی؟ حصے دار، ساجی، شریک کب بناتا ہے؟ جب اکیلا کام نہیں کر سکتا. اینڈ سنز اینڈ برادر اینڈ کمپنی. یہ میرے بیٹے ساتھ ہیں، میرے بھائی ساتھ ہیں، ہاں جی، ماما بھانجا، 2 بھائیوں کی مشہور دکان، ٹھیک ہے، دادا پوتا، یہی ہے نا، چچا بھتیجا. میں اکیلا نہیں کر سکتا. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھتا ہے. وہ نعوذ باللہ وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے کائنات بنا کر ٹھیکے پر دے دی کہ اولادیں یہ دے گا، بگڑی یہ بنائے گا، بیڑی یہ پار لگائے گا، اور مشکلیں یہ آسان کرے گا، اور لوگوں کو خزانے بس کر یہ دے گا. اللہ اکبر. اور روزی روٹی کا یہ مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دیے ہیں، گویا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کون کہتا ہے فیکون، کام ہو جاتا ہے کتنی دیر میں. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم ایک آنکھ کی جھپک میں پورا ہوتا ہے.
تو جس کے پاس یہ طاقت ہو اس کو پارٹنر بنانے کی ضرورت ہے؟ جب آپ اکیلے دکان چلا سکتے ہیں، آپ کو کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی؟ ہیلپر کب رکھیں گے جب اکیلے نہیں کر سکتے؟ بھی میں درس پہ جا رہا ہوں، تو انہیں پیچھے کام سنبھالنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے ساتھ شرک 3 طرح کا ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق۔ اللہ کی ذات میں شرک، کسی کو کہنا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور دوسرا صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیا؟ سننا اللہ کی صفت ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم ہوا کے محتاج ہیں، ہوا کے اوپر آواز تھر تھراتی ہو ہمارے کانوں تک ٹکرائے گی تو آئے گی نا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، ہوا کا محتاج نہیں۔ ہماری کانوں کی سماعت ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتے۔ یار اونچا تو بولو ذرا، آواز تو نکالو، سمجھ نہیں آ رہی، لائن کلیئر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دور نزدیک۔ پھر انسان ایک وقت میں ایک کی سنے گا، ڈاکٹر، حکیم، افسر کے پاس جائیں، وہ کہتے ایک ایک کر کے آؤ، قطار بناؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ 2 آدمیوں کی اکٹھے نہیں سن سکتا۔ کیا کہیں؟ اور لوڑ مچائی بیٹھے ہو، شور مچا دیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سارے انسان بولو، اپنی اپنی بولی میں بولو، پھر ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے نا، ہم میں سے کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی سرائکی، کوئی پنجابی، کوئی انگلش بھی جانتا ہے، 4 بولیاں والے تو ہم یہ پورا ملتان پڑا ہے، کتنی بولیاں والے ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔ پھر پورا پنجاب ہے، پورے پاکستان میں کتنی بولیاں؟ یہ ہند کو ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ بروہی ہے، یہ پشتو ہے، یہ شاڑی ہے نا زبانیں یہ۔ اچھا، پھر پورا بر اعظم ایشیا ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، چائنیز ہے، جاپنیز ہے، رشین ہے، کورین ہے، کتنی زبانیں؟ ادھر ملائیشین ہے، انڈونیشین ہے، سارے ملبار کی ہر ایک کی اپنی بھی زبان ہے۔ پھر پورا قرہ ارض ہے، اس میں یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اسکینڈینیویا، ہر ایک کی اپنی اپنی زبان، برازیل ہے، کینیڈا ہے، ہر ایک کی اپنی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے بولو، اپنی اپنی زبان میں بولو، پھر ہر ایک کی ضرورت اپنی اپنی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے نا، کسی کا مسئلہ زیادہ ہے، یار فلاں بیماری ہے مجھے شفا مل جائے، کسی کا مسئلہ ہے مقدمہ سے بری ہو جائے، کسی کا مسئلہ ہے اولاد نافرمان ہے فرم بردار ہو جائے، کسی کا مسئلہ ہے یا روزی روٹی میں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رزق میں فراخی کر دے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کوئی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے بولو، اپنی بولی میں بولو، ہر لمحے بولو، اور اپنی اپنی ضرورت پیش کرو۔ میں ایک ہی ٹائم کے اندر سب کی ہر زبان میں ہر بات سن کر، ہر ضرورت سن کر اس کی پوری کر کے اس کو دیتا ہوں۔ پھر صرف انسان ہی نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے بھی ہیں، کوے کی اپنی بولی ہے، طوطے کی اپنی بولی ہے، کبوتر کی اپنی بولی ہے، چڑیا کی اپنی ہے، فاختہ ہے، تتر بٹیر، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے نا، مرغے کی اپنی آواز ہے، پھر ان کی نسلیں بھی ہیں۔ اب کراچی کا جو مرغا ہوگا اس کے پتہ نہیں بولی اور ہوگی، ملتان کے مرغے کی اور ہوگی۔ پھر درندے ہیں، چرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، وائرس بیکٹیریا ہیں، ہر ایک کی بولی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری مخلوقات ایک ہی ٹائم کے اندر اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی ضرورت بیان کرو، میں سب کی سن کر پوری کرتا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ میرا مرشد فوت بھی ہو گیا یا ہے بھی دوسرے ملک میں، میں اس کو یہاں پر پکارتا ہوں، ایک مرید نہیں کئی مرید پکارتے ہیں، وہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بھی میری سنتا ہے، مر کر بھی قبر میں بھی سنتا ہے۔ اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کیا کہ نہیں؟
اور میں کہتا ہوں زندہ آدمی کار میں بٹھا دو, شیشہ چڑھا دو, 2 سوت کا شیشہ ہے, باہر والا چیخ رہا ہے, اندر آواز نہیں جاتی. یہ کہتے ہیں 6 فٹ مٹی کے نیچے چلا گیا اور موت بھی آ گئی پھر بھی سن رہا ہے. یہ ایک صفت السمیع اس کا بیان کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت میں جو کسی کو شریک کرتا ہے کہ میں یہاں سے اگر کہوں یا رسول اللہ مدد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سنتے ہیں, یہاں سے کہوں یا علی مدد تو علی رضی اللہ عنہ میری سن لیتے ہیں, یہاں سے کہوں باولا کا بیڑا دھک تو چناب کے دریا میں میرا بیڑا وہ دھک دیتے ہیں. اللہ کی صفت میں شریک کیا کہ نہیں. تو تیسرا ہے اللہ کے حقوق میں شریک کرنا. توحید اللہ کا حق ہے, عبادت بندے کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے اس کو پیدا کیا, یہ اللہ کی عبادت کرے. اب اللہ نے اپنے ذمے لیا جو میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا میں اس کو جنت بھیجوں گا. اب عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ التحیات اللہ والصلوات والطیبات, میری قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں اللہ کے لیے. قول بات کو کہتے ہیں, بات زبان سے ہوتی ہے, زبان سے ورد وظیفہ دعا پکار مشکلوں میں آہوزاری فریاد کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. والصلوات اور بدنی عبادت رکوع سجود قیام طواف اعتکاف اللہ توکل امید بھروسہ. اسی طرح سے حج اور عمرہ اعتکاف جس میں جسم استعمال ہوتا ہے, یہ ساری باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والطیبات اور مالی عبادت نظر نیاز صدقہ خیرات منت منوتی لنگر سبیل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے بچا کچھ؟ ہر اتحیات میں بیٹھ کر اقرار کرتے ہیں لیکن پھر شریک بناتے ہیں اللہ کے حقوق میں. تو شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق میں شریک کرنا کسی کو بھی مخلوق میں من دون اللہ. اب یہ دھوکہ دیتے نا من دون اللہ سے مراد بت ہیں, تو کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں, ساری مخلوق من دون اللہ, کیونکہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا. ہاں جی, ساری مخلوق اللہ تو نہیں ہے. اگر اللہ ہے تو ثبوت دیکھا جائے گا اس میں اللہ والی صفتیں ہیں, جب نہیں ہیں تو وہ مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں بھی شریک نہیں, صفات میں بھی نہیں, حقوق میں بھی نہیں. تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرک بھی, جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اکبر الکبائر ہے. مرنے سے پہلے اگر توبہ کر جائے تو ٹھیک, نہیں تو کہے قیامت والے دن معافی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا ما جو دون ذالک اس کے سوا ہوں گے لمن یشاء جس کے وہ چاہے. شرک کے سوا جو گناہ چاہے وہ معاف کر دے چاہے نہ کرے, اس کی مرضی پر منحصر ہے. کیوں؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے. توحید والا شرک نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. جہنم میں سزا دے کر پھر جنت بھیجے یا معاف کر کے جنت بھیجے, یہ اس اللہ کی مرضی پر. لیکن شرک کی جب تک دنیا میں خود معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک معافی نہیں. اچھا, اور یہ بھی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا, لوگ عام طور پر کہتے ہیں ظفر اقبال صاحب اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا, بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بات اس آیت اس کا رد کر رہی ہے, یہ آیت اس کا رد کر رہی ہے. توحید اللہ کا حق ہے, اللہ نے معاف کیا. کیوں جی عبدالرحمان صاحب, معاف کیا اللہ نے, اللہ کا حق ہے نا. اس کے سوا فرمایا جو چاہوں میں معاف کروں چاہوں نہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور جنت میں جائے گا, زانی جنت میں جائے گا. اب چور چوری کرتا ہے, دوسرے کا حق کھایا کہ نہیں؟ زانی زنا کر کے دوسرے کی عزت سے حق کھایا کہ نہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف چور جنت میں جائے گا, زانی جنت میں جائے گا. فرمایا ہاں. چور جنت میں 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. چوتھی دفعہ فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک آلود ہو وہ پھر بھی جائے گا. صحابی کی دیانت دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اگر چاہتے یہ بات چھپا جاتے, قیامت تک پڑی جانی تھی لوگوں میں ان کی ایک قسم کا دل میں کیا خیال آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو, لیکن صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی بات اس نے وہ بھی نقل کی ہے.
چاہے میرے بارے میں کیوں نہیں. یہ صحابی کی دیانت اور امانت. لیکن انہوں نے بیان کی کہ نبی نے یہ فرمایا میرے بارے میں، ورنہ چھپا جاتے کہ میری بےزتی ہوگی. انہوں نے بیان کیا، یہ دیانت و امانت سب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا اللہ کے عدالت میں، اس نے دوسروں پر زیادتی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا اس کو معاف کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس پر تو نے زیادتی کی اس کو معاف کر دے. جس نے زیادتی جس پر کی ہے نا، تو اس سے کہیں گے جس پر زیادتی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دے. اللہ میں تو نہیں معاف کرتا، اس نے تو بڑا ظلم کیا میرے اوپر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اوپر دیکھ. اوپر دیکھے گا جنت کا اتنا قیمتی محل اس کو نظر آئے گا. اس کے دل میں آئے گا اے تو میرا ہوتا. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تیرا ہو سکتا ہے. اللہ وہ کیسے؟ اس کو معاف کر. وہ اتنا قیمتی محل اس کو معاف کرنے کے بعد اللہ میں نے اس کو معاف کیا. تو اللہ چاہے تو حقوق العباد اپنے پلے سے ادا کر کے بھی معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. تو حقوق اللہ کے بعد خیال کرنا، حقوق العباد اللہ کی مرضی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق کھائے جاؤ سب کے اللہ معاف کر، پر میں میری مرضی پر ہے. دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے تو جہنم کی تو اس سے 70 گنا زیادہ گرم آگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یشرک، جس نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ، فقط بستا کی افطرا، اس نے گھڑا اسمن عظیمہ، بہت بڑا گناہ گھڑا. ان شرک الظلم عظیم کہا دوسری جگہ پر. اللہ سے دعا اللہ سمنے میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.